احمد حسن صاحب آپ کے پاس تو میں آتا ہوں، لیکن پہلے اگر میں آپ سے پوچھوں اب کیا لگتا ہے کہ وائی آپ کی سمجھ بوجھ میں کہ مودی دماغ خراب ہو گیا کہ جی پاکستان سے حملہ کرنا ہے، جس طرح اب یہ بتا رہے ہیں کہ جی فیصد میں جائیں گے، قبضہ کریں گے؟ کوئک کامنٹ آپ کا کیا ہے؟ نہیں، میرا کوئک کامنٹ تو یہی ہے جی کہ ان کی جو قسمت ہاری ہو نا انسان کی، تو اونٹ پہ بیٹھا ہو تو کتا کاٹ جاتا ہے. تو نریندر مودی صاحب کی قسمت ہاری بھی تھی. آج ان کی ایئر لائنز جو ہیں 7 دنوں میں 700 جو فلائٹس ان کی منسوخ ہوئی ہیں. دہلی، تاشکند، تہران، استنبول، الماتی، ٹھیک ہے، ماسکو، یہ فلائٹس جو ہیں نا وہ کینسل ہو چکی ہیں. ریفنڈز مانگ رہی ہیں ان کے جو پیسنجرز ہیں، ٹھیک ہے. 150 کروڑ کا نقصان ہو چکا ہے. ابھی ایئر لائنز ان کی بینکرپٹ ہونے جا رہی ہیں. ایئر انڈیا ہوگی، وہ وستا کیا نام ہے اس کا، پھر ایکسپریس، آپ نے تباہ ہو رہی ہیں ایئر لائنز کی. پاگل دماغ خراب ہو گیا. ایئر لائنز تباہ ہو رہی ہیں، اکنامکلی اپنے آپ کو تباہ کر رہا ہے. رائزنگ انڈیا تھا، اب ڈکلائننگ انڈیا ہے، مطلب تباہ ہوگا. چوہدری صاحب آپ نے سوال تو پوچھ لیا، لیکن ماشاءاللہ آپ کا دہائیوں کا تجربہ ہے، آپ نے دیکھے ہیں اس سے پہلے بھی کانفلکٹس. آپ کو کیا سمجھ آتا ہے کہ انڈیا موجودہ حالات میں ان کی اکانومی ٹھیک چل رہی ہے، وہاں پہ آئی پی ایل چل رہا ہے، ان کے مطلب ان کا روزگار لگا ہوا ہے، ساری دنیا کے ساتھ ان کے تعلقات ٹھیک ہیں، تو یہ پنگا کیوں لینا چاہ رہا ہے موجودہ جو حالات و واقعات کو اگر سامنے رکھیں؟ یور تھاٹس، آپ کا کوئی کامنٹ اس پہ چاہیے چوہدری صاحب. نہیں تو آپ جواب تو دیتے نہیں، تو میری طرف آ گئے ہیں. اچھا صاحب تھوڑے کو بھی چاہیے تھا نا جواب، تسی بھی دیکھو نا. اچھا جی نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہندوستان کو کوئی شے دے کے اس طرف لے کے آ رہا ہے کہ پاکستان اور چین کے ساتھ اس کو لڑائی اور جنگ میں تبدیل کر کے اس کو وار تھیٹر ہو جائے یہاں، اور چائنا کو انگیج کیا جائے کہ چائنا جو ہے اکنامکلی تو اب کسی کے قابو میں نہیں آ رہا. It is far beyond America and other economies of the world. This is what the general perception is. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے آرمی چیف عاصم منیر نے کہا ہے کہ اگر کوئی ہم پر کارروائی کرے گا تو فوری اور دو ٹوک جواب دیا جائے گا، اور منہ توڑ جواب دیا جائے گا، اور ہر قیمت میں جواب دیا جائے گا. کل اسٹیٹ کی پالیسی بھی آ گئی. ابھی وہ ایک ٹیلا رینج پہ گئے، ایک وہاں پہ انہوں نے ٹلا جیلم میں، تو اس کے اوپر وہاں پہ جو بات کی اس کے اوپر بات کریں گے. بیک ٹو دا اوریجنل. لیکن ہندوستان جو ہے کسی نہ کسی غلط اسرائیل کی یا اور کسی، میں نہیں کہہ سکتا، کسی نے اس کو غلط طرف لگایا ہے شاید دیتی ہوئی کہ پاکستان گاجر مولی ثابت ہوگا، اور یا پھر یہ کہ عوامی جمہوریہ چین اور پاکستان دونوں جنگ میں ملوث ہو جائیں گے. دس از دی ٹائم ٹو اسٹاپ چائنا فرام دی ڈیولپمنٹ دیٹ اٹ از ڈیولپنگ ایٹ اے اسپیڈ. تو یہ سمجھ تو لگتی ہے بات. پاکستان کو اس طرح ٹارگٹ کر کے ہندوستان کو کوئی فوری مقاصد نظر نہیں آتے. اور ابھی آپ یہ مجھے بتائیں کہ امریکہ کے مداخلت کے بعد بالکل ہندوستان کی ریٹورک جو ہے یا جو بالکل یہ بالکل اس پہ بات کس جگہ کھڑی ہے. جی بالکل. ناظرین، کل مارکو روبیو جو ان کے سیکرٹری اسٹیٹ ہیں، فارن منسٹر کے جو ان کے ان کمپیریزن جو عہدہ ہوتا ہے، ناظرین ان کی بات ہوئی ہے پرائم منسٹر شہباز شریف سے. اس جو ٹیلی فونک جو کنورسیشن ہوئی، ان کی جو اسپوکس پرسن ہے ٹیمی بروس، ان کی اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ آج ان کو مارکو روبیو ان کی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب سے بات چیت ہوئی ہے. اور اس بات کے دوران جو ہے ایک تو یہ ہے کہ سیکرٹری نے کنڈیم کیا اور اس ٹیرر جو اٹیک ہوا ہے اپریل 22 کا ان پاکستان ان پہلگام، اور دونوں لیڈران نے اس بات کا اعادہ کیا کہ جو ان کی کمٹمنٹ ہے اگینسٹ ٹیررزم وہ اس کے اوپر جو ہے کام ہوگا، اور یہ جو ہینیس ایکٹ ہوا ہے اس کے اگینسٹ بھی کام ہوگا. سیکرٹری نے پھر پاکستان کو یہ کہا، پاکستانی آفیشلز کو، 1500 ہینیس ایکٹ پاکستان کے ہو رہے روز، وہ کون ذمہ دار؟ بالکل وہ بھی گل کر رہے ہیں، احمد حسن صاحب سے بات کرتے ہیں. اچھا، اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی پاکستان جو ہے ہیلپ کرے، جو انویسٹیگیشن انڈیا کرنا چاہ رہا ہے، یہ جو پہلگام کا واقعہ ہوا ہے اس کے اوپر آلریڈی ہم اپنی بات کر چکے ہوئے ہیں کہ ہم بالکل اویلیبل ہیں، اور انہوں نے کہا کہ انڈیا کے ساتھ بات چیت کر کے تو ڈی ایسکیلیٹ کیا جائے. اسی طرح سیکرٹری روبیو کی بات ہوئی جو ہے ان کے جو ایکسٹرنل افیئرز کے منسٹر ہیں ان جو جے شنکر سے، اور اس ملاقات کے دوران یہ آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں سیکرٹری ایکسپریس انہوں نے کہا جی اپنا افسوس کیا
کہ جی ہم جو افسوس کا اظہار کیا انہوں نے جو لاس آف لائف ہوا پہلگام جو واقعے میں، اس کے بعد یونائٹڈ اسٹیٹس کی جو کمٹمنٹ ہے اس کا انہوں نے اعادہ کیا کہ ہم بالکل ٹیررزم کے اگینسٹ ہیں، انڈیا کے ساتھ کھڑے ہیں. اینڈ ہی آلسو انکریج انڈیا ٹو ورک ود پاکستان، کہ پاکستان کے ساتھ مل کر آپ یہ ڈی ایسکیلیشن کی طرف جائیں. احمد حسن صاحب، یہ انتہائی اہم ڈیولپمنٹ ہے، اس حوالے سے انتظار تھا کیونکہ امریکہ نے یہ کہا تھا ہم دیکھیں گے اور بات کریں گے. بات رات کو ہو گئی. سوال کیا اب آپ کو ڈی ایسکلیشن ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، یا سٹل ابھی جو حسن میرے پاس جو بیٹھے ہیں حسن ایوب کہ جی نہیں وہ ایک آئیں گے، وہ پلان وہ کر رہے ہیں، کوئی ملٹی فیزز بیس جو اٹیک کا ہے؟ دیکھیں، ہمیں جو انٹرنیشنل ریلیشن یا فارن پالیسی کے اندر ہمیشہ ایک چیز پڑھائی جاتی ہے، نوبڈی ریگریٹس بینگ پریپیئرڈ. اور جنگ کا جو خطرہ ہے وہ ابھی بھی موجود ہے. انڈیا کی جو مس ایڈوینچر ہے وہ ابھی بھی ہو سکتا ہے. اگلے چند دن بہت اہم ہیں اور اس میں بالکل بھی ہم ایزی نہیں ہو سکتے. ہم بالکل بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی انٹرنیشنل گارنٹر نے گارنٹی لی ہے تو انڈیا مس ایڈوینچر نہیں کرے گا. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ان کی جو تیاری ہے وہ انہوں نے پوری کی بھی. ان کی جو سگنلنگ ہے وہ پوری ادھر ہے. یہ باڈی لینگویج، ان کی جو پوسچرنگ ہے وہ بھی ادھر ہی ہے. اور جو پھر نریندر مودی کے لیے ود ان بی جے پی جو سینٹیمنٹ ہے وہ بہت خطرناک ہے. اس کے خلاف ایک طرح کا کو کر دیا سبرامنیم سوامی نے. اس نے پبلکلی اس نے یہ کہا ہے کہ ہمارا مقصد پاکستان کے خلاف جنگ کرنا ہے اور مودی وہ کرنے میں ناکام رہا ہے، لہٰذا مودی کو ہٹ جانا چاہیے. اور دوسری جو آپ نے بات کی ہے کہ پورا ڈپلومیٹکلی، اس کو بھی تھوڑا سا اگر آپ دیکھیں کہ انڈیا یہ چاہتا تھا کہ پوری دنیا اس کی سپورٹ کرے پاکستان کے خلاف حملہ کرنے کے لیے، اور پاکستان یہ چاہتا تھا کہ پاکستان وانٹڈ ٹو اوائڈ وار، ہم جنگ اوائڈ کرنا چاہتے تھے. سو ہوا یہ کہ جب پہلگام والا پہلا یہ فالس فلیگ آپریشن جس دن ہوا، اس دن انڈیا نے پورا ریٹورک بنایا، پورا بیانیہ بنایا، پورا نیریٹو بلڈ کیا. آپ نے دیکھا ڈونلڈ ٹرمپ کی اس وقت جو اسٹیٹمنٹ آئی تھی وہ تھوڑی سی انکلائنڈ تھی ٹورڈز دا انڈین نیریٹو. بالکل. لیکن 24 سے 48 گھنٹے میں جب پاکستان نے اپنا ریزالو شو کیا کہ آپ ایک مارو گے ہم 70 ماریں گے، آپ ایک سٹرائک کا ڈرامہ کرو گے ہم 70 سٹرائک کریں گے، آپ کو اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا. اور پھر جب ہم نے کلیئرلی یہ کہا کہ پوری دنیا کی جو طاقتیں پاکستان کے خلاف ہے ان کا پلان یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کو ختم کرنا ہے، تو ہمیں ایسی دنیا نہیں چاہیے ہوگی کہ جس میں پاکستان نہیں ہے. جب ہم نے یہ ریزالو دنیا کے سامنے رکھا پھر پوری دنیا نے ہمیں سیریس لیا. بیکاز انٹرنیشنل ریلیشن اور ڈپلومیسی میں یو ڈونٹ گیٹ واٹ یو ڈیزرو، یو گیٹ واٹ یو نیگوشیٹ. اور ہمیشہ جو وننگ ہارس ہوتا ہے دنیا اس پہ بیٹھ کرتا ہے. تو جب انڈیا کی فوج کے اندر یہ بغاوتیں اور استعفے آنا شروع ہوئے، انہوں نے اپنا سیک کیا ناردرن کمانڈ کے لیفٹیننٹ جنرل، پھر انہوں نے ایئر فورس کے اندر ایکسپیکٹڈ ہے کہ آج بہت سارے استعفے آئیں گے، لوگ چھوڑ رہے ہیں، ان کے جو ٹروپس گئے ہیں چھٹی پہ وہ واپس نہیں آنا چاہ رہے، جو ڈیوٹی پہ ہیں وہ چھٹی کے لیے اپلائی کر رہے ہیں. جو خوف انڈیا کے اندر پھیلا، جب پاکستان نے اپنا ریزالو شو کیا، ہم نے ول شو کی، کیپیبلٹی شو کی، تو پھر پوری دنیا نے ہمیں سیریس لیا اور ہماری ٹرمز کے اوپر میڈیٹ کروایا، ہماری ٹرمز کے اوپر اس کے درمیان میں داخل ہوئے. سو یہ بہت امپورٹنٹ چیز سمجھنے کے لیے ہے کہ آج کل کے دور میں ہارڈ پاور از دا پاور اور کوئی پاور نہیں. بالکل سی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہوپ فار دا بیسٹ اینڈ پریپیئر فار دا ورسٹ.